बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आर्मी चीफ के हवाले से अहम एक डेवलपमेंट सामने आई है। अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात और अरशद शरीफ की वालदा से जो वादा किया गया है और तमाम ताकतवर लोगों को जेल भेजने का जो वादा किया गया है, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये दो मुसद्दक़ा ज़राए जो अरशद शरीफ के घर के लोग हैं, करीबी लोग हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाने के हवाले से बड़ा किरदार अदा किया है, उनकी जानिब से ये खबर है। क्या मुलाकात हुई, क्या कहा गया, अहम तफसीलात हैं और ये मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो। जबकि दूसरी जानिब फैसल वावडा, इमरान खान पर कातलाना हमला, JIT ने फैसल वावडा को तलब कर लिया है और फैसल वावडा को भड़के मारना महंगा पड़ गया है। जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते थे और इमरान खान की लॉन्ग मार्च को लेकर उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया था, अल्टीमेटली वो अब उनके गले पड़ गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों के हवाले से। ये सर्वे है जो सामने आया है और सर्वे से मुराद ये होता है कि जो लोग किसी भी इदारे से जुड़े होते हैं या उनको कोई काम होता है तो वो उसके हवाले से अपनी राय देते हैं और उस पर फिर ये रिपोर्ट बनाई गई है। पाकिस्तान में पहले नंबर पर करप्ट तरीन इदारा पुलिस है और तीसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा अदलिया है। अब जब अदलिया की बात करते हैं तो अदलिया में सिर्फ जजेस नहीं हैं बल्कि पूरा अदालती निज़ाम में अदालती जो अमला है, अदालत का रीडर है, वो आप उनको पैसे देंगे तो वो आपकी मर्ज़ी की तारीख दे देगा, आप पैसे नहीं देंगे तो वो आपकी मर्ज़ी की तारीख नहीं देगा। अगर कोई फ़ैसला हो गया है तो स्टेनोग्राफर ने तब तक फ़ैसला नहीं तहरीर करना या टाइप करना जब तक आप उसको पैसे नहीं देते, और अगर आप पैसे देंगे जल्दी फ़ैसला टाइप हो जाएगा, नहीं तो कई हफ्ते पड़ा रहता है। इसी तरीके से अगर हम बात अहमद की करते हैं जो क्लर्क होता है, तो उसके पास अगर आपने जाके फ़ाइल भी देखनी है, फ़ाइल की कॉपी लेनी है, उसको आप पैसे देंगे तो फ़ाइल की कॉपी होगी। अगर आपने नोटिस करवाने हैं तो नोटिस के लिए भी आपको पैसे देना पड़ते हैं। तो ये पूरा निज़ाम है अदलिया का। वहाँ पर जो सरकारी वकील बैठे हैं, सरकारी वकीलों को भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। और फिर किसी हद तक जो जजेस के हवाले से आए रोज़ खबरें आती हैं करप्शन के हवाले से, और अदलिया ख़ुद भी अपनी जो लोअर जुडिशरी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है। तो ये अदलिया मेरे ख़्याल में या अदलिया को तौहीन अदालत के नोटिस लेने की बजाय इसका नोटिस लेना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान की अदलिया को 130वां नंबर देते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अदलिया को तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा कहती है, तो ये हमारे मुल्क का जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 7वीं आलमी सदाद बदउनवानी के दिन और इस मौका पर जो कल था 9 दिसंबर को, उनकी जानिब से 2022 का सालाना सर्वे जारी किया गया है और ये गुज़श्ता 21 सालों से जारी हो रहा है। पुलिस को करप्ट करार दिया गया है पहले नंबर पर, और जो टेंडर वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो सरकारी ठेके हैं, ये इसमें दूसरा नंबर है करप्शन का, और तीसरा नंबर अदलिया है, और फिर चौथे नंबर पर महकमा तालीम है जो चौथे नंबर पर। जिस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस मुल्क में इंसाफ है और जिस मुल्क में तालीम है, अगर वो करप्शन की नज़र हो तो फिर उसके बाद मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा और मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। और ये हमारे इदारों को सोचना होगा और हमारी अदालतों को तौहीन अदालत छोड़ के अब इस तरफ गौर करना होगा कि हमारे ख़िलाफ़ या हमारे हवाले से क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो हमें देखनी होगी। अच्छा, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ बदउनवानी में अदलिया को सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा करार दिया गया है और बाकी पुलिस तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया, क्योंकि अदलिया पेशावर हाई कोर्ट के अंडर आती है और क्योंकि वहाँ पर पुलिस का निज़ाम बेहतर किया गया है। बाकी सूबों में पुलिस पहले नंबर पर करप्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा दौर है वहाँ पर पुलिस तीसरे नंबर पर करप्ट है, पहले नंबर पर अदलिया है। तो ये अदलिया के लिए एक बड़ा जो एक है लम्हा फ़िक्रिया है कि अदलिया को ये देखना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ ने कहा है कि हमें इन करप्शन से हर हाल में करप्शन के जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना होगा और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है।
اب اس پر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اور ہماری عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہم اگر آئے روز صرف توہین عدالت کی کاروائیاں کرتے رہیں گے تو کیا اس سے ہم اپنا جو ایک معیار ہے وہ بہتر بنائیں گے یا مزید خراب کریں گے؟ جبکہ اعظم سواتی کے خلاف جو کاروائیاں ہیں، اعظم سواتی کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے، پہلے اسلام آباد میں ایف آئی اے گرفتار کرتی ہے، پھر بلوچستان میں لے کر جاتے ہیں، بلوچستان میں جب بلوچستان ہائی کورٹ ان کے خلاف مقدمات کو خارج کر دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے، ان کو سندھ میں لے کر جاتے ہیں، اور سندھ میں جو اسپیشل طیارے، خصوصی طیارے کے ذریعے، جو مراد علی شاہ کا خصوصی طیارہ ہے، ان کو سندھ منتقل کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سی ڈی اے کی جانب سے فارم ہاؤس کو ان کے فارم ہاؤس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہوئے سیل کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر فارم ہاؤس کی بات کریں، اگر آپ نے فارم ہاؤس کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو 99% جو فارم ہاؤس ہیں اسلام آباد کے آس پاس وہ غیر قانونی ہیں، لیکن آپ صرف اگر اعظم سواتی کے خلاف کارروائی کریں اور باقی لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کریں تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا، اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر طریقے سے نہیں چل رہے، اور اس طرح جو چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گی، بہتر نہیں ہوں گی۔ جبکہ دوسری جانب فیصل وابڈا جو بھڑکے مارتے تھے اور عمران خان کے خلاف بات کرنے کی بنیاد پر، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ عدلیہ کو پسند اور ناپسند پر فیصلے نہیں دینے چاہیے بلکہ میرٹ کے اوپر دینے چاہیے، اور فیصل وابڈا جس نے جھوٹ بولا ہے اور حقائق کو چھپایا ہے تو اس کو کیسے دوبارہ سینٹ کا جو عہدہ ہے اور سینٹ کی جو ممبرشپ ہے اس پر بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ عملی طور پر درست ہی نہیں ہے، قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ اب وہ فیصل وابڈا کیونکہ عمران خان کے خلاف بولا تھا، عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف بولا تھا اور ایک پروپیگنڈا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ عمران خان کے لانگ مارچ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے، اس میں اس فیصل وابڈا کو جے آئی ٹی نے، جو عمران خان حملہ کیس جے آئی ٹی ہے، انہوں نے آج ہی طلب کیا ہے اور تمام دستاویزات قومی شناختی کارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل وابڈا کو طلب کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں، اہم ایک جے آئی ٹی ہے جو عمران خان کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ اس کیس میں تفتیش کر رہی ہے، جہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت موقع پر موجود رہنمات ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، ان کو بطور گواہ ان کے بیانات قلم بند ہونے ہیں، 35 افراد کو طلب کیا گیا ہے۔ فیصل وابڈا کی طلبی اس وجہ سے ضروری ہے کہ فیصل وابڈا نے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ اب وہ دعویٰ کیا تو اس کے پاس سورس کیا تھا اس دعوے کا، کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ کل فلاں جگہ حملہ ہو جائے گا اور اگلے دن حملہ ہو جائے تو وہ بندہ اس سے پھر پوچھا تو جائے گا کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا، کن لوگوں نے آپ کو بتایا، کون ملوث تھے، آپ کی انفارمیشن کے مطابق کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہی کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو میرے خیال میں جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بالآخر اب یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ فیصل وابڈا کو تمام ریکارڈز میں طلب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فیصل وابڈا پنجاب حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں، اور یہ وہ جے آئی ٹی ہے کہ اگر کوئی پیش نہیں ہوگا تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر انہوں نے 161 کے تحت کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے اور وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو گرفتاری کے ان کے وارنٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فیصل وابڈا کو پیش ہونا ہوگا، اور فیصل وابڈا جو بڑکے مارتے تھے، اور دیکھیں اس کو فائدہ تو مل گیا، اس کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی اور وہ تاحیات نااہلی ختم کروا کے اس نے ریلیف تو لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کس طرح کا جو ریلیف دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے، اس پر ہمارا نظام آگے جا کے کیا کہے گا، کیا کرے گا، اس کی جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا ہے ارشد شریف قتل کیس کا، جو جے آئی ٹی کے حوالے سے 8 دسمبر کا وہ فیصلہ ہے، اور اس میں جے آئی ٹی کو باقاعدہ عدالت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جے آئی ٹی جمع کروائی گئی ہے، جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جمع کروایا گیا ہے، اور اس جے آئی ٹی کے نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے جے آئی ٹی کو احکامات جاری کی گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اب اگر کوئی جے آئی ٹی کوئی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا اور سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی نہیں کہا اور اس جے آئی ٹی کو قانونی سمجھتے ہوئے احکامات دیے ہیں،
اب وہ جے آئی ٹی کی کیونکہ نگرانی سپریم کورٹ کرے گی، اس وجہ سے وہ بالکل پاناما کیس طرز کی ایک جے آئی ٹی بن گئی ہے، اور جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، تو سپریم کورٹ کے 8 دسمبر کے فیصلے نے اس کو جو جے آئی ٹی ہے اس کو لیگلائز کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے پر آپ جو میں نے بات کی تھی کہ کیونکہ مقدمہ درج ہوا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت، اور ضابطہ فوجداری میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں جے آئی ٹی کا، تو کیونکہ اے ٹی اے کا قانون ہے صرف وہ جے آئی ٹی کی بات کرتا ہے، تو کیسے جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے؟ تو اس پر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو کور کر رہا ہے، 8 دسمبر کا جو فیصلہ ہے۔ دوسری طرف ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ صابر شاکر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور صابر شاکر نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر کی شہید ارشد کی والدہ سے ملاقات، قدم بوسی کی والدہ کی، اور کہا کہ ماں جی میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ ارشد کے قاتل جیل میں ہوں گے۔ یہ صابر شاکر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، اور جو عمران ریاض خان ہے جو ان کی فیملی کا حصہ ہیں، ارشد شریف کی فیملی کا حصہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلا شبہ، وہ صابر شاکر والے ٹویٹ کو مینشن کرتے ہوئے کہ بلا شبہ آرمی چیف کا یہ ایک احسن قدم ہے، اللہ رب العزت آرمی چیف کو وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ارشد شریف کی والدہ سے، اور آرمی چیف نے قدم بوسی بھی کی ہے والدہ کی، اور ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ انصاف دلوائیں گے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ارشد شریف کے قاتلوں کے حوالے سے۔ اور یہ ارشد شریف جب سے گئے جو کچھ ہوتا رہا، ان کی ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ والے دن جس دن جنازہ تھا، جنازے سے 2 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوتی رہی، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر کسی نے بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ تک بھی نہ آئی، آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بعد میں نہ آئی، لیکن اب ان ساری صورتحال کے بعد آرمی چیف کا سارے معاملے میں ایکٹیو ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، اور جو پچھلی جو قیادت تھی ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اور بہتر طریقے سے یہ سارے معاملات چلیں گے۔ چونکہ اعظم سواتی کا معاملہ ہے، ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف مل گیا، لیکن کبھی بھی زرداری نہیں چاہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، اس وجہ سے انہوں نے اپنا خصوصی طیارہ بھیج کر اعظم سواتی کو وہاں سے گرفتار کروایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوریاں بڑھیں، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔